ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. معزز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کائنات میں نبوت اور رسالت کی آخری اینٹ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آنا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک لوگوں کی رشد و ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں میں، ان میں سے جو علماء تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور جو علم شرعی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے باقی تا قیامت لوگوں کو پہنچانے والے تھے، یہ فرض منصبی ان کے کندھوں پہ آ گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کتاب و سنت کی، وہ آگے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شروع سے ہی اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں کی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیدا کیا۔ وہ ایسے پاکیزہ، معتبر اور معزز افراد تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور اپنے فرامین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی منقبت بیان فرمائی ہے، ان کا مقام و مرتبہ واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد علم وحی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے وحی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اس کی حفاظت تا قیامت فرمائی۔ اور اس کی حفاظت کا جو اسلوب اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا، اس میں سے ایک پہلو قرآن کریم میں ہی مذکور ہے کہ علم وحی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری شریعت، اپنا دین اسلام، جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے شروع سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہی کی اور تا قیامت اس کا ذمہ لیا۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانثار اور وفادار، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سے اس حفاظت کا آغاز ہوا۔ چنانچہ آج کتاب و سنت جو محفوظ صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہم اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا عمل اس سے لیتے ہیں، تو یہ ان پاک باز ہستیوں کی بدولت اور
ان کے مرہون منت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانثار اور وفادار تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ویسے تو قرآن کریم میں ان کی شان اور ان کا مقام مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، مختلف پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ کا رسول ہونا، اور والذین معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہی چلتے ہوئے آپ کی معیت میں بالکل وہی نبوی طرز اختیار کرتے ہوئے کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہیں، رحمت اور شفقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اسی سیاق میں آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ یہ جو اوصاف اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بیان کیے ہیں، آگے اور بھی اوصاف ہیں ان کا۔ اللہ رب العزت کے دربار میں عبادت کے لیے کھڑا ہونا، سجدے کرنا، قیام کرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے اوصاف تورات و انجیل میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں پہلی کتابوں میں نازل فرمائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے رفقا، آپ کے جانثار اور وفادار، ان کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں نازل فرمایا، پہلی امتوں کو بھی بتایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہے وہ کیسے ہوں گے اور ان کے ساتھی کیسے ہوں گے۔ اب یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، جو قرآن کریم کی آیات میں بیان ہوئے ہیں، ان اوصاف کا انکار کرتے ہوئے بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں رحم دل نہیں تھے۔ یہاں سب سے پہلے تو یہ بات مد نظر رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ اہل السنہ جب صحابہ کا لفظ بولتے ہیں، یہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ چند مخصوص لوگ نہیں، یا چند مخصوص لوگوں کو مائنس کر کے باقی لوگ نہیں، بلکہ تمام وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے ایمان کی حالت میں شرف یاب ہوئے اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ جس طرح مشہور و معروف تعریف جو بہت جامع لفظوں میں کی جاتی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، صحابی ہر وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ تو ہر وہ شخص جو اس تعریف پر پورا اترتا ہے وہ اس اصطلاح کا مصداق ہے، یعنی وہ صحابی ہے، چاہے اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبی رشتہ بھی ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ بھی ہو یا نہ ہو، وہ اس تعریف میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز رشتہ دار، قریبی رشتہ دار مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں۔ اب ایک اصطلاح ہے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے؟ کیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے الگ کوئی ہستیاں ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں شامل ہیں؟ لوگ جو فرق کرتے ہیں، ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں
یا ایک دوسرے کی دشمنی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا مقصد کیسے پورا ہوتا ہے؟ کیا واقعی اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے الگ ہیں، شامل نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو جس طرح صحابی کے بارے میں ہم نے عرض کیا، اہل بیت کے بارے میں بھی عرض کیے دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں اہل بیت کا ذکر فرمایا، اہل البیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بنیادی طور پر یہ لفظ استعمال ہوا، جیسا کہ سورہ احزاب میں ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس آیت کو بار بار پڑھتے اور سناتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو ماننے والے اور اہل بیت ہی سارا کا سارا دین ہے، اہل بیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہاں جو اہل البیت کہا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا کہ وہ اہل البیت ہیں۔ آپ سیاق پڑھیں، سباق پڑھیں، پچھلی آیات پڑھیں، اگلی آیات پڑھیں، اس آیت کا شروع والا ٹکڑا پڑھیں، تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے۔ پچھلی آیت میں بھی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو بے مثال کہا گیا کہ تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے بالا اور بلند ہے، تم کسی جیسی نہیں ہو، تم بے مثل ہو۔ اور پھر اگلی آیت میں انہیں تلقین فرمائی، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ ازواج مطہرات کو خطاب ہو رہا۔ اور آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کے عیب سے پاک رکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہر قسم کے شبہ اور عیب سے اللہ رب العزت پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو ترجمان القرآن ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً، یہ آیت جو آیت تطہیر ہے، اہل البیت کی فضیلت کی جو آیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ جب نازل ہوئی تو اس میں صرف ازواج مطہرات ہی شامل تھیں۔ اسی طرح ان کے شاگرد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد اکرمہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شک کرتا ہے نا کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، وہ میں اس سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیت تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہاں، پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل البیت کا اتنا مقام و مرتبہ ملاحظہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، میرے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہوں۔ خواہش کا اظہار کیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر دیا گیا کہ بعد میں اہل بیت کی فضیلت انہیں بھی حاصل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے، تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ آیت نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں، جیسا کہ سیاق بتاتا ہے، بعد میں اس فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، تو ہم ان سب کو اہل بیت سمجھتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت پہلے صحابہ ہیں، پھر اہل بیت ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رشتہ داری
یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اس کا اظہار فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں لیسو بی اولیائی، یہ میرے دوست، میرے ساتھ قریبی تعلق والے نہیں ہیں۔ میرے ساتھ قریبی تعلق تو ان لوگوں کا ہے جو میرے طریقے پہ چلنے والے ہیں، جو مومن ہیں، نیک ہیں، میرا ان سے قریبی تعلق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو رشتہ داری والے تعلق کی بجائے نیکی اور تقوی والے تعلق، ایمان والے تعلق کو زیادہ قریبی قرار دیا، بلکہ اسی تعلق کو اجاگر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے جن رشتہ داروں نے ایمان قبول کیا، جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دین پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہی کو شرف حاصل ہوا۔ ورنہ باقی جو رشتہ داریاں تھیں، باوجود رشتہ داریوں کے اور قریبی رشتہ داریوں کے ایمان نہیں تھا، تو ان کو کوئی اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ ایمان نہیں تھا تو ناکامی ان کا مقدر ٹھہری، جس طرح ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن ان کو اعزاز کیوں نہیں ملا؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جو ایمان لائے ان کی تو کیا بات ہے۔ تو اصل شرف وہ ایمان کا شرف ہے، اصل شرف وہ صحابیت کا شرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، یعنی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی، وہی اہل السنہ کے ماتھے کا جھومر ہیں، وہی ہمارے سر کا تاج ہیں، وہی قابل عزت ہیں۔ چنانچہ جب ہم لفظ صحابہ بولتے ہیں تو یہ تمام ہستیاں ان میں شامل ہو جاتی ہیں، ازواج مطہرات بھی اور دیگر قریبی رشتہ دار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، وہ سب شامل ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اور جو صحابہ ہیں، یہ دو الگ الگ گروہ تھے، ان کے مابین دشمنی تھی، ان کے مابین عداوت تھی، یا یہ تو بالکل ایک دوسرے سے الگ کوئی نظریہ اور فکر رکھتے تھے، تو یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ تو کتاب و سنت کی صریح نصوص کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو آپس میں بڑے ہی نرم دل اور رحم دل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں جو نصیحت فرمائی، یا اس کو آپ وصیت کہہ سکتے ہیں، غدیر خم کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت میں ایک بہت بڑی نص ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا غدیر خم کے موقع پر، فرمایا کہ الا ایھا الناس فانما انا بشر، لوگو میں ایک بشر ہوں، یوشکو ان یأتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کا پیامبر میرے پاس آ جائے، یعنی فرشتہ، جس کو فرشتہ اجل کہتے ہیں، یعنی ملک الموت میرے پاس آ جائے، میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے بالکل قریب ہو، اور پھر میں اپنے رب کی جو آواز ہے اس پر لبیک کہہ دوں، یعنی اللہ کے بلاوے پر میں لبیک کہہ دوں، تو تم نے پھر کرنا کیا ہے میرے پاس؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی ہیں جی؟ فَهُمَا کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی وحی ہے، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، اس میں ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، یعنی وہ مشعل راہ ہیں تمہارے لیے۔
فخذو بکتاب اللہ، اللہ کی وحی کو، کتاب سے مراد کتاب بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، اس پر بہت سے دلائل ہیں جو وقتاً فوقتاً پیش کیے جاتے ہیں علماء کی طرف سے۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس علم وحی کو مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو وحی ہے اس کو لازم پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ ثم قال، پھر فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں تمہارے اندر اپنے اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہیں میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے عقیدت رکھنا، میرے اہل بیت سے بغض نہ رکھنا۔ اب یہ حدیث اس کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، ازواج مطہرات کو، سب کو مائنس کر کے چند ایک قریبی رشتہ دار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے تھے، صرف ان کو اپنا دین ایمان مانتے ہیں، زبانی دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں تو ان کا وہ دعویٰ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات کو بالکل نہیں مانتے ہیں، لیکن زبانی طور پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر کے گئے امت کو کہ میں تمہارے اندر ایک کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی وحی الہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اہل بیت کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں تو اہل بیت کی وصیت کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی اہل بیت کے بارے میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، لہٰذا سب سے پہلے تو اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اور جو قرآن کی زبانی اہل بیت ازواج مطہرات کوئی نہیں مانتا، تو اس کا یہ دعویٰ کیسے سچا ہوگا کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور نصیحت پر عمل کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے مراد صرف وہ لوگ مانے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار ہیں، صرف ان کو اہل بیت مانا جائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، بلکہ ساری خود اہل بیت کی بھی جو مائیں ہیں، سارے مومنوں کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، ان کو بھی اگر خارج کر دیا جائے بالفرض، تب بھی ان نصوص سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام یا ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر ایمان لانا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم نے یہ بات دلائل سے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اہل بیت سے تو سب سے پہلے ازواج مطہرات مراد ہیں، قرآن نے بھی یہی کہا، تو اہل بیت کو ماننا ضروری ہے، اہل بیت سے محبت رکھنا ضروری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کیا گیا فرض ہے۔ اس فریضے کو ترک کر کے کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو نفاق ہے، جو ازواج مطہرات کو نہیں مانتا یا ان پر تبرہ کرتا ہے یا ان کی محبت سے اپنے دامن کو چھڑا لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں یا دیگر قریبی رشتہ دار ہوں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مابین یہ فرق کرنا، یہ خلیج ڈالنا، یہی درست نہیں ہے اور یہی بالکل غلط ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس پر بودے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یا حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، یا پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت سے محبت کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی قریبی رشتہ داروں سے،
اور یہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اور قریبی اور خونی رشتہ دار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی آپس میں باہمی بہت سی رشتہ داریاں تھیں، ان گنت کہہ سکتے ہیں، اتنی رشتہ داریاں ان کی آپس میں تھیں، بھلا جو دشمن ہوں ایک دوسرے کے، جن کے آپس میں عداوت ہو، جن کی دشمنیاں ہوں، جن کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہو کہ ان کی تو نسلوں سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، اور وہ دشمنیاں اسلام لانے کے بعد بھی نعوذ باللہ ختم نہیں ہوئیں، تو ایسے لوگ آپس میں اتنی زیادہ رشتہ داریاں کیسے قائم کر سکتے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف رشتہ داریاں بلکہ حسن سلوک، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے محبت، یہ بہت زیادہ تھی صحابہ کرام اور اہل بیت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے پہلے، سب سے افضل اور اعلیٰ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ یوں سب سے پہلا جو رشتہ اہل بیت کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ والا رشتہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن نے کہا اہل بیت ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہل بیت ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رشتہ اہل بیت کا باپ اور بیٹی ہونے کا۔ تو یہ اہل بیت، اور اگر ان لوگوں کے بقول نعوذ باللہ اگر کوئی ظالم، کوئی جاہل قرآن کا انکار کر کے ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کا انکار کر دے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی مومنوں کی ماں ہیں، قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی مائیں ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی مومن ہیں، ان کی بھی ماں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ کیسی رشتہ داری ہے! سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی والدہ ہیں، ماں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بھی ماں ہیں، وہ بھی مومن ہیں، ان کی بھی ماں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں ایک بڑی منفرد اور انوکھی فضیلت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے بیان ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے باہم مشورہ کیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں، تو ان کو پیغام بھیجا، اور ان کے گوش گزار یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ ہے، تو آپ ہماری کوئی سفارش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کچھ کم کر دے۔ تو جب یہ بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا، کیا آپ کو پسند نہیں کہ جس سے آپ کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں آپ بھی اس سے محبت کرو؟ کیا مجال تھی! سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی بابا بالکل، جس سے آپ محبت کریں میں کیسے اس سے محبت نہ کروں، بالکل میں اس سے محبت کروں گی۔ فرمایا کہ پھر عائشہ سے محبت کرو۔ اب یہ ہے اہل بیت۔ اب ہمارے نزدیک تو دونوں اہل بیت ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت اور اہل بیت آپس میں ان کا رشتہ اور ان کی محبت، ان کا احترام، اور جو لوگ ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کے انکاری ہیں وہ بھی دیکھیں
کہ وہ انکار کر کے کہاں جائیں گے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اماں عائشہ سے محبت کریں. یہ اہل بیت کی صحابہ سے محبت ہے. اگر ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال بھی دیا جائے تب بھی، حالانکہ وہ تو قرآن کے بقول اہل بیت ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا والد ہونا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ایک ایسا اعزاز اور ایسا رشتہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ سب سے قریب ترین اور مضبوط ترین رشتہ ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور سب مومنوں کی ماں ہیں، سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سمیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنی محبت رکھتے ہیں اہل بیت سے. یعنی وہ اہل بیت جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہی اہل بیت ہیں. ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ازواج مطہرات نہیں، صرف وہی اہل بیت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو وہ یہ دیکھیں کہ ان اہل بیت کے بارے میں صحابہ کرام کے جو سر خیل ہیں، جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں صحابہ میں سے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی کیا رائے ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری میرے لیے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ترین ہے. میں اپنی رشتہ داری سے اس نے سلوک کروں، اس سے بہت بڑھ کر مجھے یہ عزیز ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سے حسن سلوک کروں. مراد کیا تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو یہ نبی کی رشتہ داری ہے، نبی کی بیٹی ہیں، ان سے مجھے حسن سلوک کرنا اپنی بیٹی عائشہ سے اور باقی اپنی بیٹیوں سے، اپنی اولاد سے بہت زیادہ عزیز ہے. بہت زیادہ مجھے اپنی رشتہ داری سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری محبوب ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے، ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اہل بیت میں تلاش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ سے حسن سلوک اب بھی ہو سکتا ہے. اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کے اہل بیت سے حسن سلوک کرو. اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ یہ ہستیاں بھی شامل ہیں، جیسا کہ دلائل سے یہ بات کی جا چکی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رشتہ داری ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے افضل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی رشتہ داری سے بہت بڑھ کر محبوب ہے وہ رشتہ داری جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تعلق ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک دن نماز پڑھ کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ باہر آئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے، پیار سے اور مزاحن ارشاد فرماتے ہیں کہ شبیہم بالنبی، یہ جو نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسن جو ہیں، یہ اپنے نانا پہ گئے ہیں. یعنی ان کی شکل و شباہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی. یعنی یہ تو اپنے نانا پہ گئے ہیں. تو وعلی یضحک، سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں، اس مزاح پہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اقرار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کی شکل و شباہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے.
تو یہ جو پیار محبت اور تعلق ہے، اس کو لوگ اس کا انکار کر کے، یہ حقائق ہیں، یہ مسلمہ حقائق ہیں، ان کا انکار کر کے جھوٹی باتیں اور افواہیں اور جھوٹے راویوں کی جو گھڑی ہوئی باتیں ہیں ان کو رواج دیتے ہیں۔ اب اگر باقی رشتہ داریوں کی بات کریں، ایک تو سب سے بڑی رشتہ داری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، جو صحابہ کی اہل بیت سے رشتہ داریوں کے تعلق کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی دیکھیں کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ کتنی رشتہ داریاں ہیں، میں پہلے بھی گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ وہ اہل بیت جن کو بعض لوگ صرف انہی کو اہل بیت سمجھتے ہیں، اگر انہی کو اہل بیت سمجھا جائے بالفرض، تب بھی صحابہ اور ان کے مابین کتنی رشتہ داریاں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نسب یعنی ان کی نسل میں سے ایک بہت بڑے نامی گرامی بزرگ ہیں، جن کو امام جعفر الصادق کہا جاتا ہے، جو کہ جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، یہ امام جعفر الصادق بڑے معروف بزرگ ہیں سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں۔ تو ان کی اگر ان کے نسب کو دیکھا جائے تو وہ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین ایک ایسی اصطلاح ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہت اعلیٰ نسب والا شخص، اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ یہ ایک جو اصطلاح ہے، یہ بڑے واضح طور پر اور بڑے کامل طریقے سے امام جعفر الصادق پر پوری ہوتی ہے کہ ان کی جو والد والی سائیڈ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اور ان کی والدہ والی جو سائیڈ ہے، طرف ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ ام فروہ ہیں، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی والدہ ان کی بیٹی ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے نسب میں ان کی شادی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے جو نسب میں پوتی بنتی ہیں ان سے ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ہوں اور خاندانی ہوں اور ان کے مابین عداوتیں ہوں، نعوذ باللہ جس طرح لوگ کہتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نامی گرامی بزرگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی سے شادی کریں؟ تو یہ رشتہ داریاں ان کی آپس میں محبت اور مودت پر دلیل ہیں۔ تو امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ، ان کا والد کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک نسب پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی، یعنی جو بیوی ہے نا امام جعفر صادق کی، جو والدہ ہیں امام جعفر صادق کی ام فروہ، ان کا نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو یعنی رشتہ داری در رشتہ داری ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سرخیل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اسی لیے بعض اہل سنت کے مصادر میں بھی اور شیعہ کے مصادر میں بھی یہ ایک قول نقل ہوا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں 2 دفعہ بیٹا ہوں، یعنی 2 دفعہ میں ان کی اولاد بنتا ہوں۔ یعنی ان کی والدہ جو ہیں وہ اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں، ان کے نسب میں۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر الطیار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوہ تھی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ جعفر بن ابی طالب یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی، سیدنا علی کے بھائی، ان کی بیوہ، ان کی شہادت کے بعد ان کی جو بیوہ ہیں اسماء بنت امیس، ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یعنی جن کے خاندانوں میں آپس میں عداوتیں ہوں،
قدورتیں ہوں، دشمنیاں ہوں، بھلا ایسے ہوتا ہے کہ وہ یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے سے رشتے داریاں قائم کرتے ہیں؟ رشتے داریاں تو محبت اور مودت کی دلیل ہوتی ہیں نا. جن خاندانوں میں آپس میں زیادہ قربت ہوتی ہے وہی آپس میں رشتے داریاں قائم کرتے ہیں. تو سیدنا جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی جو بیوہ تھیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی لگتی تھیں، ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور ان کے بطن سے پھر محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، جو خاتون سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھابھی تھیں. اور پھر اگلی رشتہ داری دیکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد یہی سیدہ اسماء بنت امیس، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پہلے بھابھی تھیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بن گئی. یعنی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کر لی. بھلا ایسا ہوتا ہے؟ دشمنوں میں بھی ایسے رشتہ داریاں در رشتہ داریاں ہوتی ہیں کہ پہلے بھابھی کا نکاح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، پھر ان کی وفات کے بعد انہی کی بیوہ سے خود نکاح کر لیا. اور پھر سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو سیدنا ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابوبکر بھی انہی کے ساتھ تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پرورش میں بھی وہ آئے. تو اسی طرح یہ روافظ کی بعض کتابوں میں، شیعہ مصادر میں کہا گیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ هو ابنی من زہر ابی بکر، کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ ابو بکر کی پشت میں سے، یعنی ان کے نسب میں سے میرے بیٹے ہیں. یعنی میرے بیٹے ہیں، حقیقت میں جو نسب ہے ان کا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے. یعنی ان کے بیٹے تھے تو بعد میں میرے بھی بیٹے بن گئے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کی وجہ سے. اسی طرح حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول، ان کا نکاح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ سے ہوا. یعنی ایک اور رشتہ داری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ خاندان ایسے قریب ہوئے، ان کی آپس میں ایسی محبت اور مودت ہوئی کہ پھر رشتہ داریاں قائم ہوتی چلی گئیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسن، یعنی نواسہ رسول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حفصہ سے ہوا. اسی طرح ایک اور رشتہ داری دیکھیں تو اسحاق بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھتیجے لگے. جعفر بن ابی طالب بھائی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ان کے بیٹے اسحاق جو بھتیجے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ان کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام حکیم سے ہوا. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ اتنی رشتہ داریاں؟ چلو ایک آدھ ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ کوئی اتفاق ہو گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، رشتہ داریاں ہی رشتہ داریاں ہیں. اسی طرح محمد الباقر جو ہیں، یعنی محمد بن علی زین العابدین جن کو کہتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام فروا سے نکاح کیا. اسی طرح موسیٰ بن عبداللہ جن کو موسیٰ الجون بھی کہتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عبد الرحمن کی پڑپوتی ام سلمہ بنت محمد بن طلحہ بن عبداللہ سے نکاح کیا. اور یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر اسی طرح اسحاق بن عبداللہ بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نسب میں سے پڑپوتے ہیں اسحاق بن عبداللہ، انہوں نے کلثوم بنت اسماعیل بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے نکاح کیا. یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے کا نکاح ہوا. یعنی یہ رشتہ داریاں نسل در نسل پھر منتقل ہوتی چلی گئیں.
اب یہاں اگر ہم غور کریں کہ رشتہ داریاں، یہ نکاح کیسے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ان چاروں میں سے جو سب سے اہم وجہ ہے اور جس کو آپ نے سب سے زیادہ مد نظر رکھنا ہے، وہ ہے اس عورت کا دین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے یہ جو افراد ہیں دین نہیں دیکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ وہی تو دین دیکھنے والے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ جو دین دیکھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان میں دیکھا، اس لیے رشتہ داریاں در رشتہ داریاں قائم ہوئیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اہل بیت اور صحابہ کے مابین رشتہ داریاں، اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ ان کے مابین کوئی بغض و عداوت اور کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ محبت اور مودت تھی، احترام تھا۔ اسی طرح اگر ہم، یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سے دوسرے نمبر پر سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری، یعنی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی رشتہ داری ہے، نسبی رشتہ داری، قریشی ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ ام المومنین ہیں۔ تو جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہل بیت ازواج مطہرات میں شامل ہیں، اور ام المومنین ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بھی ام المومنین، سب مومنوں کی ماں ہیں جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان کے گھرانوں میں جو رشتہ داریاں قائم ہوئیں، ان میں سے ایک بڑی رشتہ داری کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے ہوا۔ اور یہ ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ سنی ہوں یا شیعہ مصادر سب تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں، ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں نفرت ہو، صحابہ کی اہل بیت سے اور اہل بیت کی صحابہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کر انہیں اپنا داماد بنا لے؟ داماد تو کسی شخص کو بڑا کھنگال کر، بڑا جانچ کر، پرکھ کر بنایا جاتا ہے کہ اس کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا ہے، اور وہ خاندان کی عزت ہے وہ جو داماد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن ہوں اور نکاح اپنی بیٹی کا کر رہے ہوں ان کے ساتھ؟ اب یہاں کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کے مارے نعوذ باللہ نکاح کر دیا، مطلب ہے کہ زور زبردستی نکاح ہو گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بے بس ہو گئے، وہ ڈر گئے کہ نہیں میں اگر نہ کروں گا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے نکاح کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ زبردستی ایسا کر لیا۔ یہ دیکھیں، یہ اہل بیت کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے، ان لوگوں کا، خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ نعوذ باللہ اپنی بیٹی جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کی حفاظت نہ کی، اس کو نہ بچا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زبردستی اس سے نکاح کر گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ یہ بات کوئی تھوڑی عقل والا، کوئی پاگل شخص بھی شاید ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی طرح سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین نواسہ رسول جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے کی پوتی سے منعقد ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے کا نکاح، یعنی آپ کہہ دیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسب میں پڑپوتے، ان کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے پڑپوتی سے ہوا۔ اب وہ رشتہ کیا تھا؟ حسین بن علی بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ ان کا نکاح جویریہ بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ہوا۔ یعنی یہ رشتہ داریاں صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان تک نہیں رہیں، بلکہ اہل بیت کی رشتہ داریاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں بھی، ان کے اپنے گھر میں بھی اور ان کی اگلی نسل میں بھی منتقل ہوئیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل مناقب بہت ہیں، لیکن ایک فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دو بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی سے نکاح ہوا، وہ فوت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ کیا یہ اہل بیت سے رشتہ داری نہیں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے تو آپ کے قریبی رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگرے نکاح ہونا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اس کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سعادت دیکھیں کہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، ان کے آپس میں قربت نہیں؟ بھلا ایسے کیسے کوئی اپنی بیٹیوں کا نکاح بار بار کر دیتا ہے کسی شخص سے؟ ایک فوت ہوتی تو دوسری کا نکاح کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ بڑے معزز اور بڑے معتبر تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف بھی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی داماد ہیں، تو یہ رشتہ داری بھی، ہم زلف ہونے کی رشتہ داری بھی اہل بیت سے ثابت ہوئی، صحابہ کرام کی۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، اور ان کی وفات کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ اور یہ رشتہ داری یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان کا نکاح عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خاندان میں بیٹی سے ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی پوتی اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سکینہ سے ہوا۔ بھلا دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی رشتہ داریاں ہوتی ہیں؟ یہ قریب ترین رشتہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے مروان بن ابان کا نکاح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی پوتی ام القاسم بنت حسن المثنیٰ سے ہوا۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو حسن المثنیٰ کے پوتے ابراہیم بن عبداللہ، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر کی پوتی رقیہ بنت محمد سے نکاح کیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو زین العابدین کے نام سے جو معروف ہیں بزرگ، زین العابدین بن حسین، ان کے پوتے اسحاق بن عبداللہ، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے عاصم، ان کی پوتی عائشہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ یعنی یہ رشتہ داریاں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ بڑی صاف اور بڑے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی آپس میں قربتیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں قطعاً، کیونکہ جس سے نفرت ہوتی ہے اس سے رشتہ داری قائم نہیں کی جاتی، اس سے دور ہوا جاتا ہے۔ خصوصاً جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ لوگ جو ہیں چند ایک صرف مخلص رہ گئے تھے، باقی سارے تو نعوذ باللہ دین سے منحرف ہو گئے تھے، ان کو ان کے دین ایمان پہ سوال اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ نفاق کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ ایسے لوگ اہل بیت کا سامنا کیسے کریں گے کہ اہل بیت جن سے محبت کرتے رہے، جن سے رشتہ داریاں کرتے رہے، جن سے قربتیں قائم کرتے رہے، تو ان کے بارے میں یہ ایسی نفرتیں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ لوگ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اہل بیت کے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نعوذ باللہ ایسے 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 تھے، اور صرف چند لوگ جن کا وہ نام لیتے ہیں کہ وہ صرف مخلص تھے، تو کیا جن کے ایمان کا بھی انکار کر دیا جائے، جن کو مومن ہی نہ مانا جائے، جن کو مخلص ہی نہ مانا جائے، ان کے ساتھ اس طرح کے قریبی تعلقات، ان کے ساتھ رشتہ داریاں، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل اور مناقب کو مانتے ہیں،
ان ساری باتوں کو رد کر کے وہ جھوٹے افسانے جو باغ فدق کے حوالے سے بنائے گئے ہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام اور جھوٹ باندھا گیا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر جلا دیا، ان کا حمل گرا دیا، اور پھر باقی جتنے بھی افسانے اور جو جھوٹ ہیں، جو تاریخ کے کوڑا دان میں لوگوں نے گھڑ گھڑ کے پھینکے، اور ان لوگوں نے وہاں سے ان چیزوں کو لیا اور اپنا دین ایمان بنا لیا. ایسے لوگ کیا منہ دکھائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے اہل بیت کو، آپ کے اہل خانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا یہ جھوٹے واقعات، جن میں واقعہ کربلا کے اندر بہت ساری جھوٹی باتیں جو شامل کر دی گئیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ یقیناً برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ان کو اہل کوفہ نے ظلمن شہید کیا، دھوکہ دے کر بلایا اور پھر شہید کر دیا. ان کا پروگرام اور پلان ہی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کریں، کیونکہ ان کے دل میں دشمنی تھی. زبان سے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. لہٰذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا. خود اس بات کے گواہ ان کے اپنے مصادر بھی ہیں، ان کی اپنی کتابیں بھی ہیں، کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے حامیاں بھریں، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے شہید کیا. لیکن اس کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور وہ مقدس اور معتبر اور پاکیزہ ہستیاں کتاب و سنت، جن کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، جن کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، اور جن کی آپس میں قربتیں اور رشتہ داریاں ہم نے ثابت کر دی ہیں، ان پر تبرہ کرنا، ان جھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کر اور ان سارے حقائق کو نظر انداز کر دینا، یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا، کسی منصف مزاج شخص کا کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، یقیناً وہ صحابہ کرام اور اہل بیت، ان کے مابین کوئی فرق نہیں کرے گا، اور ان کے مابین یہ جو قدورتوں اور دشمنیوں اور عداوتوں کی جو کہانیاں گھڑی گئی ہیں، جو افسانے گھڑے گئے ہیں، وہ ان پر کبھی ایمان نہیں لائے گا. یہ جو حقائق اتنے واضح ہیں، یہ جو تعلقات اتنے کھلے اور بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں، وہ ان کو سامنے رکھ کر ان سب ہستیوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، ان سب سے عقیدت اور سب کا احترام کرے گا. یقیناً اسی میں کامیابی، اور یہی اہل سنہ والجماع کا منہج ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ رشتہ دار جو ایمان سے مشرف ہوئے، سب کا احترام اپنے ایمان کا لازمی جزو سمجھتے ہیں، اور سب سے محبت رکھتے ہیں، سب سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت کو اپنی جنت کا سبب سمجھتے ہیں. جنت میں جانے کا سبب ان ہستیوں سے محبت ہے، اور ان میں سے کسی سے نفرت کرنا ہم اپنے ایمان کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں. یعنی ایمان ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو ان ہستیوں میں سے کسی سے بھی نفرت کرے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں یا دیگر رشتہ دار ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل سنہ والجماع کے منہج پر قائم رہنے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمانوں اور مومنوں کو یہ جو دور حاضر کے فتنے ہیں، اس طرح کی جھوٹی کہانیاں اور افسانے بنانے والے، گھڑنے والے اور ان کو پھیلانے والے، اللہ رب العزت ان کے دام تزویر سے ہمیں بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.